الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ارباب عزاداران مظلوم کربلا، سورہ انبیاء کی یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں ہمارا اور آپ کا خالق و رازق پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے جن کو امام اور پیشوا بنایا ہے، ان کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان ذوات مقدسہ کی طرف امر خیر اور نیک عمل کے انجام دینے کی وحی تکوینی فرمائی ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور وہ اسی وحی تکوینی کے اشارے پر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور دیکھو یہ اتنے بزرگ اور بالا ہیں، بے حد ان کا رتبہ اور عظیم منزلت ہے، اس کے باوجود بھی یہ ہماری عبادت کرتے ہیں. آیہ کریمہ میں سب سے جو پہلا جملہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں بنایا ہے. لفظ جعلہ کی تعبیر آیات الہی میں اس بات کی شاہد ہے کہ یہ وہ مناصب ہیں کہ جو عام انسان کسی کو دے نہیں سکتا. منصب ہدایت صرف وہی دے سکتا ہے جو سب کا خالق و رازق ہے. اگر ہم آپ یہ سوچ لیں کہ ہم کسی کو بنا لیں ہادی، ہم کسی کو بنا لیں پیشوا، تو ہم آپ اگر بنائیں گے تو ہماری فکر اور ہمارے علم کے اعتبار سے جسے ہم منتخب کریں گے پتہ نہیں وہ صفات اور حسنات میں کامل ہو یا کامل نہ ہو، لیکن پروردگار جسے بناتا ہے اسے تمام کمالات دے کے بھیجتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام علماء تشیع اور فقہائے امامیہ کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، جس کو پروردگار نبی بناتا ہے یا رسول بناتا ہے یا امام بناتا ہے، وہ تمام کمالات میں،
تمام صفات حسنہ میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل و برتر ہوتا ہے۔ چاہے جو بھی صفت حسنہ ہو، چاہے جو بھی کمال ہو، چاہے کمالات کا تعلق جسم سے ہو یعنی جسمانی کمالات ہوں، یا کمالات کا تعلق انسان کے نفس سے ہو یعنی نفسانی اور انسانی کمالات ہو، ہر اعتبار سے جس کو پروردگار نے امام بنایا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل و برتر ہے۔ یہ ایک پہلی بات ہے۔ اور چونکہ ایک ایسے کمال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو عظیم صفت ہے، انسانی اور نفسانی عظیم صفت ہے، جس کو شجاعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شجاعت وہ عظیم کمال ہے کہ پروردگار جسے ہادی بنا کے بھیجتا ہے، جسے امام و پیشوا بنا کے بھیجتا ہے، اس کو شجاعت دے کے بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ یہاں آ کے شجاعت اور جوہر شجاعت سے مالا مال ہو، نہیں، ان کو پروردگار عطا کر کے بھیجتا ہے شجاعت اور تمام کمالات نفسانیہ۔ شجاعت کا تعلق انسان کے جسم و جسمانیات سے نہیں ہے۔ یہ نہ سوچئے گا جو بڑا لمبا ہو، بڑا موٹا ہو، بازو کی مچھلیاں بھری ہوئی ہوں اور سینہ چوڑا ہو اور بہت ہی لہیم و شہیم ہو وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، وہ بڑا شجاع ہوتا ہے، نہیں۔ شجاعت کا تعلق ہے انسان کی روح سے۔ انسان کا نفس جب جتنا بڑا ہوگا، جتنی روح بزرگ ہوگی، اتنے ہی اس کے اندر شجاعت پائی جائے گی۔ جتنی روح میں پاکیزگی ہوگی اتنے ہی اس کے اندر شجاعت پائی جائے گی۔ اور یہ بات واضح ہے، مشاہدے اور تجربے میں بھی ہے۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ جو لہیم و شہیم ہیں، بڑے لمبے چوڑے ہیں، لیکن وہ کبھی ہوا سے ڈر جاتے ہیں، کبھی سائے سے ڈر جاتے ہیں، کبھی معمولی چیز سے ڈر جاتے ہیں۔ اور اگر نہ اندازہ ہو تو غزوات پیغمبر کا انسان مشاہدہ کر لے، وہ ایسے لہیم و شہیم لوگ تھے کہ بڑے کھانے پینے والے جو دسترخوان کے پہلوان مانے جاتے تھے، ان کے بازوؤں میں وزن زیادہ تھا، ان کے جسم میں وزن زیادہ تھا، لیکن میدان کارزار میں قدم جمتے نہیں تھے، قدم اکھڑتے ہوئے نظر آتے تھے جب حالات خراب ہو جاتے تھے۔ لیکن جس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، جس کی روح قوی ہوتی ہے، وہ سب بھاگ جاتے ہیں لیکن میدان کارزار میں ڈٹا رہتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ شجاعت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، انسان کے جسم سے نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شجاعت ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی عظیم صفت ہے جسے سب محبوب اور سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہے کوئی جو کہہ دے کہ ہم بزدل ہیں، کسی گھرانے، کسی قبیلے، کسی خاندان میں کہیں آپ نے نعرہ یہ نہ سنا ہوگا کہ ہم بزدل ہیں، ہمارا بیٹا بزدل ہے، ہمارا گھرانہ بزدل ہے۔ ایک ایسی عظیم صفت ہے جس کے اندر نہ بھی پائی جاتی ہو وہ بھی اس صفت کے نہ ہونے کا انکار نہیں کرتا ہے۔ ایک ایسی عظیم صفت ہے، ایک ایسی کمال رکھنے والی یہ صفت ہے، باکمال صفت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم شجاعت سے متصف ہو جائیں، بہادر ہمیں کہا جائے، جیالہ ہمیں کہا جائے، ساونت ہمیں کہا جائے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے جب یہ عظیم صفت ہے تو دیکھا جائے پروردگار نے جو اپنے اولیاء اور اپنے نمائندگان کو دیا ہے، اگر ذرا سا قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، جب سموئیل نبی کی قوم نے آ کے کہا کہ آپ کوئی ایک سردار ہمیں دے دیجئے کہ جو ہم جا کے جالوت سے لڑ سکیں، تو نبی نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی ہے اور طلب کیا ہے۔ تو جب جناب طالوت کا انتخاب ہو گیا، جناب طالوت وہ تھے جو مالی اعتبار سے، دولت و ثروت کے اعتبار سے بڑے کمزور اور ضعیف تھے۔ جیسے ہی ان کی قوم والوں کو پتہ چلا کہ
کہ ان کو سردار بنا دیا گیا ہے، ان کو ہمارا کمانڈر بنا دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ان کو کیوں بنایا ہے؟ ان کے پاس تو نہ مال ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے۔ آواز دی سمعی النبی نے ان اللہ اصطفیٰ، پروردگار نے ان کو چنا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اور یہ نہ دیکھو ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، نہیں، جب ان کو میں نے بنایا ہے تو میں نے ان کو علم بھی عطا کیا ہے، جسامت و شہامت اور شجاعت بھی عطا کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، صرف پروردگار نے اس سوال کے جواب میں دو باتیں پیش کی ہیں۔ پہلی بات ہے علم اور دوسری بات ہے شجاعت۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے نہ تمہارے اندر اتنا علم آ سکتا ہے جب تک میں نہ عطا کروں، نہ ایسی شجاعت کا تم مظاہرہ کر سکتے ہو جب تک میری طرف سے عطا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفت ہے کہ جسے پروردگار بے حد چاہتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ السخاء والشجاعت غرائز شریفۃ۔ یہ دو ایسی وہ صفت ہے جو بڑی عظیم صفت ہے۔ غریزہ شریفہ کے نام سے امام نے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یضعها اللہ، یہ اللہ کن میں رکھتا ہے، کن کو عطا کرتا ہے؟ فی من احبا، اسے جسے پروردگار زیادہ چاہتا ہے۔ وامتحنا، اور ایسے نہیں صرف چاہتا ہے، پروردگار امتحان لیتا ہے کہ یہ شجاعت کا مظاہرہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے لوگوں کے مجمع سے ڈر جائے، لوگوں کے ہجوم سے ڈر جائے، لوگوں کے رعب و دبدبے سے ڈر جائے، فوجوں کی کثرت سے ڈر جائے۔ یہ پروردگار عطا کرتا ہے، ایک ایسا غریزہ شریفہ ہے، اسے پروردگار عطا کرتا ہے جسے پروردگار، جو پروردگار کے نزدیک محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اسے پروردگار، اور اسی لیے پروردگار شجاعت کو چاہتا ہے۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الشجاع ولو بقتل حیہ۔ یہ روایت ہے کہ اللہ شجاعت کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، بہادری، یعنی نگاہ پروردگار میں جیالہ ہونا، ساونت ہونا، بہادر ہونا، یہ محبوب ہے۔ اور اسی لیے عجب جملہ ہے وَلَوْ بِقَتْلِ حَيَّا، چاہے ایک سانپ ہی کیوں نہ مارے ہو۔ یعنی اگر کم از کم شجاعت یہ ہے کہ اگر سانپ نظر آ جائے تو اس کو مار ڈالو۔ ذرا اندازہ کیجئے، سرکار ختمی مرتبت نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ اللہ شجاعت کو چاہتا ہے، محبوب ہے پروردگار کے نزدیک شجاعت، کیا سرکار دیگر جانور مر گئے تھے؟ کوئی اور جانور نہ تھا کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ چاہے بچھو ہی نہ مار لو، یا ہاتھی کو نہ مار لو، یا کسی اور جانور کو نہ مار لو؟ شاید پیغمبر نے کہا ہو کہ نہیں، یہ کم سے کم شجاعت کا مظاہرہ ہے، اور شاید اشارہ بھی اس بات کی طرف ہو۔ دیکھو، بیان اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ اسے شجاع کم از کم کہا جاتا ہے، بہادر کہا جا سکتا ہے، کم از کم شجاعت اس کے اندر پائی جائے گی جو ایک سانپ کو مار لے۔ لیکن اگر کوئی سانپ کو دیکھ کر رونے لگے، جبکہ مارنے کا دور کا مسئلہ ہے، ڈر بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، رسول اسلام کہہ بھی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت ان کے اندر نہیں ہے، شجاعت تو اس کمسنی میں ہے کہ جو کمسنی میں اجدر کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہ شجاعت ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے میرے دوستو، جسے پروردگار جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ ہے شجاعت۔ اور رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ میں بھی یہ پسندیدہ ہے، یہ صفت بہت ہی محبوب ہے۔ کچھ لوگ اسیر گرفتار کر کے چند لوگوں کو لے آئے سرکار ختمی مرتبت کے پاس۔ جتنے بھی اسرا آئے، سرکار ختمی مرتبت نے سب پر نظر کی
اور ان کے ظلم اور ان کی جنایت اور ان کے تشدد اور ان کی بربریت کی وجہ سے کہہ دیا کہ لے جاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو اعدام اور ان کو قتل کر ڈالو. لیکن ایک اس میں سے ایک شخص کو کہا کہ اس کو نہ لے جاؤ، یہ آزاد ہے. اور عجب وہ شخص تھا. ایسے میں اگر کوئی اور ہو جائے تو سوچے چلو جان بچ گئی، جلدی سے یہاں سے اپنے وطن چلے چلیں، اپنے گھر چلے چلیں. لیکن بڑا جیالہ تھا. اس نے کہا سرکار ختمی مرتبت کے سامنے، سرکار آپ نے مجھے کیوں آزاد کر دیا؟ آپ نے مجھے کیوں بخش دیا؟ دیکھیے کتنا نازک مرحلہ ہے. ایسے مرحلے میں کوئی رکنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے. یہاں اشارہ ہوا کہ جاؤ تم جا سکتے ہو. فوراً اسے اپنے راستے کو طے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے راستہ نہیں طے کیا، وہیں کھڑا رہا. وہیں رسول اسلام سے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا کون سا سرخاب کا پر میرے لگا تھا کہ یہ میرے سب ہیں، ان کو کہا لے جاؤ، ان کو قتل کر دو؟ آپ نے کہا نہیں، یہ آزاد ہے. ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبت نے آواز دی، میں نے اس لیے تمہیں آزاد کیا ہے کہ ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اندر وہ صفتیں پائی جاتی ہیں جو خدا اور رسول کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ. اس کے بعد سرکار ختمی مرتبت نے ان چیزوں کو، ان صفات کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ تمہارے اندر سخاوت پائی جاتی ہے، تمہارے اندر سخاوت پائی جاتی ہے، تم غریب اور مسکین اور یتیموں کا خیال رکھتے ہو. ایک ایک صفت کو بیان کرتے کرتے سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں تمہارے اندر لسان الصدق جیسی صفت پائی جاتی، تم سچے ہو، تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، تم مکاریاں نہیں کرتے ہو، تم عیاریاں نہیں کرتے ہو. اس کے بعد جو صفت بیان کی الشجاعہ، چونکہ تمہارے اندر بہادری پائی جاتی ہے اس لیے تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، اس لیے تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ نگاہ نبوت میں بھی یہ صفت اتنی پسندیدہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں. یہ عظیم صفت، یہ باکمال صفت، یہ سرکار ختمی مرتبت کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے. اور تیسرا جو فقرہ ہے کہ شام کی جامع مسجد میں جس وقت وہ خطیب وہ بولنے والا اور بکواس کرنے والا جو منحوس یزید کی طرف سے معین تھا کہ تم آؤ اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرو، اور جیسے ہی اس نے یہ سب کہنا شروع کیا میرے امام نے کہا ویلک ایھا الخاطب، خاموش، وائے ہو تم پر. خطیب نہیں کہا، خاطب کہا. وائے ہو تم پر، اس لیے کہ خاطب وہ ہوتا ہے جو پیسے ملے بولنے لگے، جو دولت ملے بولنے لگے، جو کچھ کسی لالچ و حرص میں آ جائے بولنے لگے. لیکن خطیب وہ ہوتا ہے جو حقیقت بیانی سے کام لیتا ہے، جو صحیح باتیں پڑھتا ہے، جو صحیح تحلیل کو ذکر کرتا ہے. امام نے کہا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے خرید رکھا ہے اس کمبخت کی خوشی کو چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، پروردگار کی ناراض کر کے، پروردگار کو ناراض کر کے تم اس کی خوشی چاہتا ہے. اس کے بعد میرے مولا نے کہا اے زن لی یا یزید، آپ ذرا اندازہ کیجئے مجمع معمولی نہیں ہے، یہ نہ سوچئے گا، بلایا ہے امیر فقیر، امیر شام کے بیٹے نے، فقیر شام کے بیٹے نے بلایا ہے مجمع کو. کس لیے بلایا تھا؟ تاکہ آئیں سب دیکھیں میری فتح کا اعلان، میں نے کس طریقے سے اس مارکے کو سر کر لیا ہے. جب میرے مولا نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں اس آباد پر جاؤں تو اس نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا. لوگوں نے کہا دے دیجئے اجازت. کہا تم نہیں سمجھتے ہو یہ وہ اہل بیت میں سے ہیں زق العلم زقا، جن کو علم چگایا گیا ہے، ان کے شرست میں، ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں یہ علم پایا جاتا ہے. وَلَمْ يَنزِلِ اللَّهُ بِفَضِيحَتِي وَفَضِيحَةِ آلِ أَبِي سفیان، اور اگر یہ چلے گئے بالائے منبر تو مجھے بھی رسوا کریں گے اور میرے دادا کی آل کو بھی رسوا کریں گے. یہ انداز آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اور جب میرے مولا کو اجازت مل گئی اور آپ پہنچے
اور جو خطبہ دینا شروع کیا، جو اس میں اصل بات ہے میرے موضوع سے وہ یہ ہے، اعطینا، سن لو، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، وفضلنا، اعطینا 6 وفضلنا ب7، ہمیں 7 فضیلتوں سے نوازا گیا ہے اور ہمیں 6 وہ خصوصیت عطا کی گئی ہے۔ اس میں پہلی خصوصیت ہے العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ اس میں جو ایک صفت ہے وہ ہے شجاعت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھرے دربار میں، شامیوں کے بھرے مجمع میں یہ اعلان کر رہے ہیں، یاد رکھ لو، شجاعت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، شجاعت ہمارے یہاں پلتی ہے، شجاعت ہمارے یہاں پروان چڑھتی ہے، ہوں گے وہ اور سے بہادر، لیکن جو میں اعلان کر رہا ہوں اس حقیقت کو مان لو، اور اگر نہیں تمہارے ہے تو جاؤ اس سے پہلے کی تاریخ میرے آباء و اجداد کی پڑھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ شجاعت کس کے گھر کی لونڈی ہے۔ یہ امام نے کہاں اعلان کیا ہے؟ یہ شام کے بھرے مجمع میں اعلان کیا ہے۔ تو شجاعت، یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شجاعت ایک نفسانی صفت، ایک باکمال صفت ہے، اور جو ٹوٹ کے کوٹ کے پائی جاتی ہے صرف محمد اور آل محمد علیہ السلام میں۔ ایک اور صلوات پڑھیے بابا سے بولا۔ اور دوسری بات جو مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ شجاعت کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں بہادر وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہو، جو میدان کارزار میں ہو، جو اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرے، اسے ہم شجاع اور بہادر کہتے ہیں۔ لیکن درحال کہ ایسا نہیں ہے۔ جو تنہا قوت کا مظاہرہ ہے اسے شجاعت نہیں کہتے ہیں، بلکہ عقل و منطق کے اعتبار سے اگر قوت کا مظاہرہ ہے تو اسے شجاعت کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے، اگر قوت غضبیہ اپنے حد اعتدال میں رہ کے اس قوت غضبیہ کا اظہار کیا جائے تب جا کے اس ایسے شخص کو شجاع اور بہادر کہا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تلوار چلانے لگے، جو لاٹھی چلانے لگے، جو اپنے بازو کی مچھلیوں کو چمکانے لگے، صرف آپ اس کو کہیے کہ وہ بہت بڑا بہادر ہے۔ نہیں، وہ بہادر نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی تھے تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو تلوار چلانا جانتے تھے، جو نیزہ چلانا جانتے تھے، جو بازو کی مچھلیوں کو چمکانا جانتے تھے، جو میدان کارزار میں اپنے جسمانی ہیکل کا مظاہرہ کر لے رہے تھے۔ نہیں، دیکھیے، پروردگار کی نگاہ میں جو میں نے مقدمے کے طور پر شجاعت کو ذکر کیا ہے وہ شجاعت پسندیدہ ہے جو رضا الہی کے مطابق ہو، جس شجاعت میں مرضی پروردگار شامل ہو، جس بہادری اور شجاعت عقل و منطق و دین کے مطابق ہو۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو پروردگار عادل ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ تلوار بھیج دیتا، لیکن پروردگار نے کیسی غیر نتھو خیروں کے ہاتھوں میں وہ تلوار نہیں عطا کی، اس کے ہاتھ میں تلوار عطا کی جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے، جو نفس پیغمبر بھی ہے، جو نفس اللہ بھی ہے۔ اسی لیے جنگ احد میں جبریل نے کسی اور کے لیے قصیدہ نہیں پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، پڑھا تو امیر کائنات کے لیے پڑھا۔ جنگ احد ایک عظیم جنگ ہے جس میں پہلے مرحلے میں تو مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن مال غنیمت کی وجہ سے جہاں یہ سوچا کہ ٹھیک ہے پیغمبر نے کہا تھا اس درے سے نہ جانا، لیکن کریں تو کیا کریں، وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، وہ مال و منال لے رہے ہیں، تو ہم کیوں بیٹھے رہیں۔ آخر کار حکم رسالت کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ بھی چلے گئے، اور ادھر پیچھے سے درے سے ایک ایسے شخص نے حملہ کیا ہے کہ جس کو آج کا مسلمان بڑے اچھے القاب سے نواز رہا ہے، خالد بن ولید نے جو حملہ کیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اب تو یہ میدان میں ہاتھ کا کام رہی نہیں گیا ہے، انہوں نے کہا چلو اب وہ میدان صاف ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، مسلمانوں سے میدان صاف ہو گیا ہے۔ ایک علی ہیں جو کبھی میمنے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے ہیں اور رسالت کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے پوچھا، یا علی، جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟
آواز دی اکفرو بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کر لوں؟ اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ انا لی بکا اسوا، اے سرکار آپ میرے لیے نمونے عمل ہیں، اگر آپ چلے گئے ہوتے تو ہم بھی چلے گئے ہوتے، آپ ہیں تو اس لیے ہم نہیں گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات ہمارے لیے اسوا ہے، قدوہ ہے، آپ نمونے عمل ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ابن عم رسول اسلام کو کتنا معقول اور نپا اور تلا جواب دیا، اکفرو بعد الایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کو چھوڑ کے اگر چلے جائیں تو پھر اب ایمان نہیں رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسے چھوڑ کے جا رہے ہو یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہتے ٹھیک ہے ہم اس لیے نہیں گئے، آپ ہمارے ابن عم ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ ہمارے خاندان کے ہیں، آپ ہمارے قبیلے کے ہیں، آپ ہمارے عشیرے کے ہیں، یہ نہیں کہا اِنَّ لِی بِکَ اسوہ، آپ میرے لیے نمونے عمل ہیں، آپ جب تک ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ میدان میں رہیں گے تو ہم میدان میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ تو کو ہم تنو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے دوستو، جو تلوار لے کے میدان کارزار میں ڈٹا رہے اسے علی کہتے ہیں، جو بغیر تلوار کے میدان کارزار میں ڈٹا رہے اسے آخری نبی کہتے ہیں۔ یہ دونوں نفس پیغمبر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کمالات کسی کے گھٹ رہے ہیں، نہیں وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ان کی شجاعت کا مظاہرہ الگ ہے، یہ شجاعت کا مظاہرہ الگ ہے، اور اسی لیے میں ایسے موقع پر یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ علی کی شجاعت تھی کہ باب خیبر کو اکھاڑ دیا، اور یہ رسول اسلام کی شجاعت ہے کہ غدیر کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا۔ یہ شجاعت ہے، لیکن شجاعت کا مظاہرہ کیسے ہونا چاہیے؟ علم، عقل و منطق کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ مرحلہ کہ جسے جنگ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنگ خندق، جہاں رسول اسلام نے خندق اس لیے کھدوائی تھی کہ اس لیے کہ جو ادھر آ رہے ہیں کفار و مشرکین وہ اکیلے نہیں آ رہے ہیں، جنگ احزاب ہے، کم از کم احزاب جمع ہے، کم از کم 3 پارٹیاں تو آئی ہوں گی، 3 کمیٹیاں تو مل کے آئی ہوں گی کہ چلو مشن محمدی کو ختم کر دیا جائے، چلو سب مل کے چلو چراغ مصطفی کو ختم کر دیا جائے، سب اسی لیے آئے تھے، اور اسی لیے رسول اسلام نے خندق کھدوائی تھی۔ لیکن کسی کمظرف نے کچھ خندق میں کمی ایک جگہ کر دی تھی، اور عمرو بن عبدود کو ادھر لوگوں نے بہت چڑھایا۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے جوش، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں خالص جوش پایا جاتا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں جوش نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کو کچھ بھی کہتے رہیے ان پر کچھ اثر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایسے بیٹھے ہیں، بیٹھے ہی رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو، اگر ہلیں گے تو اڑ جائے گا۔ لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو جوش کے ساتھ ہوش رکھتے ہیں۔ تو شجاعت کسے کہتے ہیں؟ جو جوش کے ساتھ ہوش اگر ہے تب وہ ہے واقعی اور حقیقی شجاعت، جہاں جوش کے ساتھ ہوش پایا جاتا ہو۔ آپ اندازہ کیجئے، اب ادھر عمرو بن عبدود کو دیکھیے، کوئی کام اگر کرانا ہو کسی کو تو تعریف کر کے کام کرایا جاتا ہے، ایک اچھا فارمولہ ہے، اگر کسی سے کوئی کام لینا ہے تو آپ اس کے عیوب اور نقائص بیان کریں گے تو وہ آپ کی بات تھوڑی مانے گا، وہ آپ کا کام کرے گا نہیں، اس کے اتنے قصیدے پڑھ ڈالیے، اتنی واہ اتنی تعریفیں کر دیجئے کہ وہ پھول جائے، مگن ہو جائے، پھر آپ جو کہیے۔ اب یہی کیا کفار مکہ نے، بڑی تعریفیں کرنا شروع کی عمرو بن عبدود کی، ارے جب سے تم ہمارے ہاں آئے ہو دیکھو یہ مسلمان ڈر گئے ہیں، انہوں نے خندق کھدوا لی ہے، اور تم تو ایسے ہو اور ویسے ہو، بہت اس کو چڑھایا اور بہت اس کی مدح و ثنا کی۔ ایک دن اس نے بھی چند اپنے ساتھیوں کو لیا اور خندق کا معائنہ کیا، اسی جگہ جہاں کسی کمظرف نے کمی
रख रखी थी, अपनी कमजोरी का इजहार कर रखा था, वहीं से घोड़े को एड़ दिया और खंदक के उस पार आ गया। और आते ही रसूल इस्लाम को मुखातब करके कहता है, ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद अरबी, आओ तुम आओ जंग करने के लिए, या किसी को भेजो। और तुम्हारे यहाँ तो ये पाया जाता है, अगर मार डाले गए तो शहीद कहे जाओगे, अगर तुमने मार लिया तो गाजी कहे जाओगे। अब जरा अंदाजा कीजिए, इधर आके कुफ्र का नुमाइंदा है, मुकम्मल जोश में है, जबकि उसको इतना तो सोचना चाहिए कि इतना बड़ा मजमा है, इसलिए कि उसके जितने भी साथी हैं खंदक के उस पार हैं, मदद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन शायद वो मिजाज पहचान रहा था, देख रहा था कि हमारा कसीदा ये खुद ही पढ़ रहे हैं, ये तो वो है कि जो ऊँट के बच्चे को सिपर बना लेता है, ये तो वो है जो खजूर के पेड़ों को उखाड़ लिया करता है। तो इसने भी अपनी लंतरानियां शुरू कर दी। एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर इजाजत हो तो मैं हाजिर हूं। जैसे ही रसूल इस्लाम ने ये कहा, एक मरतबा रसूल इस्लाम से जैसे ही मौला ने ये कहा, रसूल इस्लाम ने कहा, या अली, या अम्र बिन अब्दवद है। मेरा दिल चाहता है कहूँ, ए अल्लाह के रसूल, ये सब बैठे रह गए, किसी ने सांस तक न ली, एक जे आला उठा, आप भी कह रहे हैं ये अम्र बिन अब्दवद है, ये कुफार का बड़ा पहलवान है, ये कुफ्र का बड़ा बहादुर है, कम से कम ऐसे में हौसला दिलाना चाहिए, जज्बात को उभारना चाहिए। कहा तुमने पहचाना नहीं, वो और बहादुर होते हैं जो मदहो सना के जरिए शजाअत का मुजाहरा करते हैं। ये मेरा वसी है, ये रज़ाए इलाही के पेश नज़र शजाअत का मुजाहरा करता है। अब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब इजाज़त ली और इजाज़त मिली, वो मुझे पूरी जंग खैबर नहीं पढ़ना है, और आए मौलाए कायनात। आने के बाद उससे कहा कि मैंने सुना है कि तू 3 बातों में से एक बात मान जाता। कहा हाँ। कहा इस्लाम को ले आ। कहा अगर इस्लाम ही लाना होता तो आता क्यों इतनी दूर लड़ने के लिए। कहा जा, चला जा। देखिए कितना बड़ा पहलवान है। ये जितने भी हैं 13 बरस मक्के में हारे हुए, और तकरीबन जो है वो 3 या 3.5 या 4 बरस हारे हुए मदीने के नबी के मिशन को बुझा ना सके। ये कुफार जो हारे थके मांदे थे, ये बड़ा पहलवान लेके आए थे, बड़ा जियाला, बड़ा बहादुर। कहता क्या है कि या अली, जाऊं कैसे, औरतों से डर लगता है। इतना बड़ा बहादुर। तो अगर कुफार में ऐसी औरतें हैं कि जो अपने बहादुरों को मैदान में टिकने का हौसला दे दें, तो कम से कम साहिबान ईमान में भी ऐसी ख़वातीन को होना चाहिए कि अगर ये रोज़ा न रखें तो नाश्ता बंद कर दें, अगर ये दाढ़ी न रखें तो इनके ऊपर सख्तियाँ करें, अगर ये नमाज न पढ़ें तो इनके ऊपर इनके खाने और चाय पीने में कमी कर दी जाए। लेकिन याद रख लीजिए, ये जिम्मेदारी है कि हम किस तरीक़े से दीन के पाबंद बने। इसमें ख़वातीन का बेहद अहम किरदार पाया जाता है। लेकिन उसने इतना बड़ा जियाला, इतना बड़ा बहादुर होने के बाद कहने लगा मुझे डर लगता है। एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा, मैं प्यादा हूँ तो घोड़े पर है। भाई इतना कहना था, मुकम्मल जोश में था, उतरा और अपनी तलवार को निकाला और घोड़े के दोनों पैरों को पै कर दिया। आप जरा अंदाज़ा कीजिए, ये जानवर है, ये तो इसने कुछ गलती भी नहीं की है, इस पर तू तो सवार होके आया है, यही घोड़ा तुझे इस पार से उस पार ले आया है, लेकिन खालिस जोश है, घोड़े को पै कर दिया है और उसके बाद मौलाए कायनात से बरसरे पैकार हुआ है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मैं जंगे खैबर नहीं पढ़ना चाहता, एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। इधर मौलाए कायनात ने भी वार किया और वो जमीन पर गिरा और उसके सीने पर अली सवार हुए, उसने लौबे दहन फेंका। मौलाए कायनात आए, अब सब हैरानो परेशान है, इतना बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा बहादुर है ये दुश्मन, इसके सीने से अली उतर आए हैं। रसूल इस्लाम से भी पूछने लगे, कहा मुझसे ना पूछो, खुद अली से पूछो। जब किसी ने मौलाए कायनात से पूछा, कहा याद रख लो, तन्हा ताकत के मुजाहरे का नाम शजाअत नहीं है, रज़ाए इलाही के साथ ताकत के मुजाहरे का नाम शजाअत। ये वो मरहला है कि जो शजाअत का, जो मैंने इसलिए ये तमहीद आपके सामने जिक्र की है कि शजाअत दर हकीकत तन्हा कुव्वत और ताकत के मुजाहरे का नाम नहीं है, बल्कि दर हकीकत अक्ल व मंतिक के आईने में अपनी ताकत के इजहार का नाम है शजाअत। कभी ऐसा हो सकता है कि तलवार
روکنا پڑ جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے امر مولا کے پیش نظر کہ تلوار چلانا پڑ جائے۔ ہم نے تو اتنا دیکھا ہے، جب تک امر مولا تھا تلوار تو چل رہی تھی، سر کٹ رہے تھے، سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے آ کے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ لیکن میرا کروڑوں سلام ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی پر۔ جب تقاضائے مصلحت اور امر مولا اور حکم مولا یہ ہے کہ تلوار نیام میں رکھ لی جائے اور گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے جایا جائے، کچھ نہ کہیں تو یہودی دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی تو پوچھتا ہے یہ کیا وہی فاتح خیبر ہیں، یہ وہی رسول کے داماد ہیں جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا؟ تو در حقیقت شجاعت نام ہے رضائے الہی کے مطابق طاقت کے اظہار کا، اور جب اس طریقے کی شجاعت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ بات ذہن میں محفوظ رہے، وہ اس کی نظر فوج و لشکر پر نہیں رہتی ہے، اس کی نظر نیزے اور تلوار پر نہیں رہتی ہے، اس کی نظر وسائل پر نہیں رہتی ہے، بلکہ در حقیقت اس کی نظر صرف یہ ہوتی ہے کہ وظیفہ پرور الہی کیا ہے، فریضہ الہی کیا ہے۔ اور اسی لیے میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کی اگر شجاعت کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں جس وقت میرے مولا نے باپ کا استغاثہ سنا، ذرا اندازہ کیجئے، جبکہ بیمار ہیں، امام مریض ہیں، غش پہ غش آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی امام نے آواز استغاثہ سنی، یا بابا رخصت آخر کے لیے جب آئے ہیں اور جیسے ہی پھوپھی اماں سے پوچھا اور بابا نے یہ کہا کہ مردوں میں میرے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھوپھی اماں سے یہی تو کہا، اے پھوپھی اماں مجھے تلوار دے دیجئے، مجھے عصا دے دیجئے۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے بابا کا تحفظ کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے، ایسے میں جہاں بیماری ہے، جہاں ضعف ہے، جہاں نکاہت ہے، جہاں بے ہوشی اور غشی پہ غشی آ رہی ہے، غش آ رہے ہیں، لیکن ایسے میں یہ علی کا یہ دوسرا علی ہے کہ جس کے اندر شجاعت یہ ہے کہ پھوپھی اماں میں عصا کا سہارا لوں گا، اپنے باپ کا تحفظ کروں گا۔ یہ وہ شجاعت تھی کہ جو پہلا مظاہرہ کربلا کے میدان میں علی ابن الحسین علیہ السلام نے کیا، لیکن دوسرا وہ مظاہرہ شجاعت کا جو میرے مولا نے کوفے کے بازار میں کیا ہے۔ قسم بخدا دیگر بہادروں کی تاریخ پڑھ لیجئے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنے لاشوں کو دیکھنے کے بعد، اتنے رنج و محن کو دیکھنے کے بعد، اتنی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد جا کے خطبہ دے سکے۔ ابھی اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں ایک دو حادثہ ہو جائے اور اس سے مجلس پڑھنے کے لیے آپ کہہ دیں تو وہ بول نہیں سکتا ہے، وہ کلام نہیں کر سکتا ہے، وہ گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کیسی شجاعت تھی اس دوسرے علی میں کہ سب کچھ نگاہوں کے سامنے مصیبت ہے، لیکن جس وقت خطبہ دینا شروع کیا ہے تو خطبے کا انداز یہ بتا رہا تھا یہ اسیر نہیں آئے ہیں بلکہ جتنے سننے والے ہیں یہ ان کے اسیر ہیں، یہ جتنے سننے والے ہیں یہ اسیر ہیں، یہ حکومت کوفہ اور گورنر کوفہ اسیر ہے، یہ اسیر نہیں ہے۔ یہ ہے لہجہ علی ابن الحسین، یہ ہے شجاعت کا انداز، یہ ہے شجاعت، اور اپنے کمال پہ شجاعت تھی۔ نہیں میرے دوستو، میں بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میں اور آگے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کہ جب آپ دربار میں پہنچے ہیں، اور کس کے دربار میں؟ یہ عبید اللہ، یہ بڑا ظالم و جابر ہے جو گورنر بن کے آیا ہے اور کوفے پر جس کا تسلط ہوا ہے، اسی کے اشارے پر سب ظلم و تشدد ہوا ہے، یہ قتل و غارت جو کچھ ہے، یہ اسیر ہو کے جو آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جس وقت ظالم نے پوچھا کہ تم کون ہو تو آواز دی انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ اس نے فوراً کہا کہ کیا الیسا قتلہ اللہ، کیا ان کو اللہ نے نہیں قتل کیا ہے؟ اس امام نے آواز دی نہیں، ان کو اللہ نے نہیں قتل کیا ہے، بل قتلہ الناس، بلکہ یہ تمہارے مزدور تھے، ان لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنا جواب میرے مولا نے دیا۔ پھر جب اس نے اشارہ کیا اور اس بات کی تاکید کی تو میرے مولا نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو پڑھ دیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ میں اتنا کہنا تھا، کہنے لگا الک جرح،
کیا تمہارے اندر اب بھی جرأت و شجاعت پائی جاتی ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو اب بول نہیں سکتے ہیں، اب تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری باتوں کا جواب دے لیں، اب تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے سامنے آواز کو بلند کر لیں، لیکن میرے مولا نے ترکی بات ترکی جواب دے کے بتایا، خبردار یہ نہ سوچنا شجاعت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم موت سے نہیں گھبراتے ہیں، اس لیے کہ موت ہمارے لیے، قتل ہمارے لیے عادت ہے۔ اور اسی لیے میرے مولا نے جب اس نے قتل کی دھمکی دی ہے، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بڑھ کے کہا ہے کہ اے ابن زیاد، اگر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے قتل کر دے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا پھوپھی اماں سے، پھوپھی اماں آپ خاموش رہیے۔ اس کے بعد ابن زیاد کو مخاطب کر کے آواز دی، اب القتل تحددنی، کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ ان القتل لنا عادہ وکرامتنا شہادہ۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد کی میرا مولا کہہ رہا ہے، یاد رکھ لو قتل ہمارے لیے عادت ہے، مر جانا راہ خدا میں، اور یہ کرامت ہے، تاج کرامت ہے شہادت۔ تو مجھے مرنے سے نہ ڈرا، تو مجھے قتل ہونے سے نہ ڈرا۔ یہ عظیم مرحلہ ہے شجاعت کا۔ ایسے موقع پر کسی کے ہمت نہیں ہے کہ ایسے ظالم و جابر کا جواب دے سکے، لیکن میرے مولا نے وہ جواب دیا ہے کہ ابن زیاد بھی حیران و پریشان تھا۔ نہیں، میں ایک آخری مرحلے تک لے جانا چاہتا ہوں، چونکہ وقت نزدیک ہو رہا ہے، اور آخری بات کہہ کے مصائب سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ وہ دربار جسے یزید کا دربار کہا جاتا، وہ شام، یہاں تو کم از کم کچھ تھے اپنے جاننے والے، پہچاننے والے، ماننے والے، لیکن شام کا وہ، اور بالخصوص وہ خطبہ جو یزید نے سب کو جمع کیا تھا، کس لیے جمع کیا تھا؟ اپنی فتح و کامیابی کے اظہار کے لیے۔ اور تنہا شامی والوں کو نہیں بلایا تھا، نہیں، دوسرے مذاہب اور دیگر افراد بھی آئے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی آئے ہوں، کلمہ گو آئے ہوں، نہیں، سب آئے تھے۔ اب ایسے موقع پر آپ ذرا اندازہ کیجئے واقعا کہ جہاں ہاتھوں میں ہتکڑی ہو، جہاں پیروں میں بیڑی ہو، یا بعض روایتوں میں، بعض مقاتل میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے خود جو ہے وہ دربار ابن زیاد میں، دربار یزید میں جو خطبہ دیا، ایسے میں ذرا اندازہ کریں جہاں ہاتھوں میں ہتکڑی ہو، پیروں میں بیڑی ہو، گلے میں خاردار توق ہو، اور پھوپھیاں اور بہنیں سربرہنہ ہو، ایسے میں خطبہ دینا واقعاً یہ شجاعت ہے۔ اور وہ بھی کس طریقے کا خطبہ دیا ہے، کس طریقے کا خطبہ دیا ہے۔ سب آئے تھے اس کے بن کے، میرے مولا کے خطبے سے سب اس سے ناراض ہو گئے، سب اس سے نفرت کرنے لگے، سب اس سے دشمنی کرنے لگے۔ یہ ہے شجاعت علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ میں ایسے میں اپنے مجمع میں بولنا، اپنے دوست و احباب میں، اپنے ہم مسلک و ہم افراد میں گفتگو کر لینا، تقریر کر لینا آسان ہے۔ جہاں پوری دنیا دشمن ہو، ان دشمنوں کے درمیان واقعاً اگر کوئی گفتگو کر لے، کوئی تقریر کر لے، تو اس کا مطلب ہے عظیم شجاعت کا حامل ہے۔ یہ میرے مولا کی شجاعت ہے۔ اور شجاعت تنہا ابن زیاد یزید کے دربار تک ہی نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھیے آپ نے مسلسل شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینے پہنچ گئے ہیں، دوسری حکومتیں آ گئی ہیں، جو مروان کی حکومتیں ہیں، اس میں آپ کی شجاعت کا مظاہرہ نہیں، وہاں پہ بھی شجاعت کے مظاہرے پائے جاتے ہیں۔ وقت نزدیک ہو رہا ہے، اس لیے میں یہیں پر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بات مسلم ہے، جو نبی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، پروردگار اسے کمالات دے کے بھیجتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ علی ابن الحسین جو منصب امامت پر فائز ہیں، ان کو پروردگار نے عہدہ امامت اور منصب امامت سے نوازا ہے۔ ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت ہیں، جن کی زندگی کا لمحہ بلمحہ
ہمارے لیے نمونے عمل ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ شجاعت ہے، یقیناً وہ کمال ہے میرے مولا کا، وہ دل میں وہ قوت اور وہ مضبوطی پائی جاتی ہے کہ اگر ایسے موقع پر کوئی اور ہوتا تو اس کا دل کانپ جاتا، اس کا دل دہل جاتا، اس کے پیروں میں لغزش ہو جاتی۔ لیکن یہ کمال ہے میرے مولا کا، ان سب مصیبتوں کو آپ نے سہا ہے، تنہا سہا نہیں ہے بلکہ ان مصیبتوں میں وہ حقائق بیان کر دیے ہیں، وہ دین کے مسائل کو مطرح کر دیا ہے کہ جسے دشمن چاہتا تھا ختم ہو جائے، لیکن میرے مولا میرے آقا امام سجاد نے اپنے شجاعانہ مظاہرے کے ذریعے ان دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ بس میں منزل مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، جو اتنا غم دیکھے ہو، جو اتنی مصیبتیں دیکھے ہو، جو اتنا رنج دیکھے ہو، جس نے جوان علی اکبر کی مصیبت کو دیکھا ہو، اپنے چچا عباس کی مصیبت کو دیکھا ہو، عجب مصیبتیں ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، جہاں 18 بنی ہاشم، وہ اصحاب و انصار، وہ بابا کی مظلومیت، یقیناً میں مانتا ہوں سرزمین کربلا پر میرے مولا میرے آقا حسین نے بھی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب میرے مولا کی آنکھ بند ہوئی تو خیمے موجود تھے، جب سید سجاد کی آنکھ کھلی ہے تو خیمے جل چکے۔ جب میرے مولا میرے آقا حسین کی آنکھ بند ہوئی تو شہزادی کے سر پر پردہ ہے، چادر تھی، لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام نے غش سے افاقہ ہوا ہے تو کیا دیکھا ہے؟ پھپیاں بے مقنعہ چادر ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام درجہ شہید کیے گئے ہیں تو اس وقت سکینہ کا چہرہ صحیح و سالم تھا، سکینہ کے درے موجود تھے، کانوں میں بندے موجود تھے، لیکن جب میرے مولا امام زین العابدین نے غش سے افاقہ ہوا ہے تو سکینہ کے رخسار پر تماچے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جن مصیبتوں کو میرے مولا نے زیادہ یاد کیا ہے وہ 3 مصیبتیں ہیں، میں بڑے مختصر انداز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مصیبت ہے جسے پیاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے میرے آقا میرے مولا سید سجاد نے بارہا یاد کیا ہے۔ جب بھی کوئی پانی آیا لے کے امام کی نظر پانی پہ پڑی تو فوراً امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ہائے میرا بابا پیاسا تھا، اتنا گریا کرتے، اتنا روتے کہ پانی مضاف ہو جاتا۔ جب آپ مدینے کی گلیوں میں چلتے اور جیسے ہی قصاب پہ نظر پڑ جاتی، ایک مرتبہ بڑھ کے پوچھ لیتے، اے بھائی اتنا بتاؤ کیا تم نے ان جانوروں کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا ہے؟ قصاب یہی کہتے، ہاں مولا، ہم جب تک پانی نہیں پلا لیتے تب تک ہم ذبح نہیں کرتے۔ فوراً میرا مولا کربلا کا رخ کر کے آواز دیتا، یا بتا، ہائے میرا بابا کہ قتلو جسے لوگوں نے قتلو جسے لوگوں نے قتل کیا ہے، عطشانہ پیاسا وجائے اور بھوکا، پیاسا اور بھوکا ذبح کیا ہے اور قتل کیا ہے۔ یہ ایک وہ چیز ہے جسے میرا مولا میرا آقا بار بار میرے مولا یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ جب بھی منہال نے کہا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کب تک روئیے گا، کتنا روئیے گا؟ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، اے منہال تم نے انصاف نہ کیا، ایک یوسف نظروں سے غائب ہو گئے تھے جبکہ یعقوب کو پتا ہے یوسف زندہ ہے۔ اتنا روئے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے منہال، اے منہال، میرے 18 یوسف ایک دوپہر میں کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے۔ ہاں میرے مولا، قتل ہونا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کی کرامت ہے۔ ارے میں اتنا کہنا تھا کہ مولا تڑپ گئے، اے منہال انصاف نہ کیا، ارے قتل ہونا شہادت تو میری میراث ہے، کیا پھپھیوں کا سربراہ نہ ہونا، کوفہ و شام کے بازار میں جانا۔ اللہ اکبر،
امام اسی بات کو، اسی مصیبت کو یاد کر کے بے حد روتے ہیں. اور ایک وہ مصیبت ہے جسے امام زیادہ یاد کر کے روتے ہیں، وہ بہنوں کا، پھپھیوں کا بے مقنع چادر کوفہ و شام کے بازار میں پھرائے جانا ہے. اسی لیے جب کوئی میرے مولا سے کہتا تھا اے میرے آقا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ مصیبت آپ کو کہاں آئی، تو آپ کہتے تھے الشام الشام الشام. اے میرے مولا کیوں شام کا نام لیتے ہیں؟ اقعد ذلیلا فی دمشق. اے میرے چاہنے والوں، مجھے شام میں اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلام کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. میری پھپھیاں، میری ماں بہنیں سربراہ تھی، گردن میں ان کے ہاتھوں میں رسن تھی، منادیوں کی ندا تھی ہذہ زینب ہذہ ام کلثوم. یہ دوسری مصیبت. اور تیسری وہ مصیبت ہے جسے میرے آقا میرے مولا نے یاد کیا ہے اور اس پہ بہت گریہ کیا ہے. وہ آخری بات اور مسائب مکمل کر دینا چاہتا ہوں. وہ مرحلہ ہے کہ امام مدینے میں امام کے کان میں ایک آواز آئی، انا رجل غریب فرحمونی. میں ایک غریب مرد ہوں، آئے کوئی میری مدد کرے. ارے میں جیسے ہی امام نے اتنا سنا، امام بڑی تیزی سے بڑھے کہ آخر مدینے میں کون ہے. جیسے ہی امام پہنچے، امام کی نظر پڑی، ہے بھائی تو نے یہ کہا انا رجل غریب، کہا میں رجل غریب ہوں، میری مدد کرو. امام نے ایک سوال کیا، اتنا بتاؤ کہ اگر یہاں قضاء و قدر الہی سے تمہیں موت آ جائے تو یہ بتاؤ کیا تمہارا جنازہ بغیر غسل کفن کے پڑا رہ جائے؟ جب میرے مولا نے سوال کیا ہے، جیسے ہی سوال کیا وہ چیخ پڑا، وعجبا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں شہر مدینہ رسول میں ہوں، مسلمانوں کے علاقے میں ہوں، مملکت اسلامی ہے. اگر میں یہاں مر بھی جاؤں تو مجھے غسل بھی دیا جائے گا، مجھے کفن بھی دیا جائے گا، مجھے دفن بھی کیا جائے گا. آپ ذرا اندازہ کریں یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. جیسے ان کی باتیں تمام ہوئی، میں ایک مرتبہ میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا. واصفا وابتا، ہائے میرا بابا طبقہ ثلاثت ایام بلا دفن، جس کا جنازہ چلتی ریت پر 3 دن پڑا رہا. وہو ابن بنت رسول اللہ، ارے وہ کوئی اور نہ تھا، وہ رسول کی بیٹی کا بیٹا تھا. یہی تو وہ مرحلہ تھا جہاں میرے مولا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا. زینب کی نظر پڑی، اے میرے لال یہ میں کیا دیکھ رہا، اے بوبی ابا، ارے کچھ نہ ہائے نجیب کو دفن کر دیا گیا. ہائے میرا بابا جس کا لاشا بے غسل کفن. انا للہ